عذرا پریشان حال سے سطح چہرے کے ساتھ جلدی جلدی کچن کا کام سمیٹ رہی تھی۔ کام سے زیادہ اس کی توجہ اپنے 1 سال کے بیٹے کی طرف تھی، جسے اس نے اس کے چھوٹے سے کارڈ میں قریبی شیلف پر لٹا رکھا تھا۔ وہ بچہ اپنی صحت سے 6 ماہ سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور اسی علاج کے لیے اس کی ماں یعنی عذرا کی ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی جس سے اس کے بیٹے کا علاج ممکن ہو پاتا، کیونکہ وہ جس ہسپتال میں اس کا علاج کروا رہی تھی وہاں کے ڈاکٹر نے کافی سارے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی اور عذرا آج انہیں پیسوں کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ اسے کوئی راستہ، کوئی انسان ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ اس نے اس بڑے سے محل نما گھر میں کام بھی کچھ ہی دن پہلے شروع کیا تھا، تو اسے یہاں سے بھی کوئی اچھی امید نہیں تھی کہ اسے ادھار پیسے مل سکتے یا پھر کوئی خدا ترسی میں ہی اس کی مدد کر دیتا، جو اگر اس گھر کا مالک اس ملک میں موجود ہوتا، کیونکہ جب سے عذرا نے اس گھر میں کام شروع کیا تھا تبھی کچھ دن پہلے مالک کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر گزرتا لمحہ عذرا کی سانسوں کو خشک کیے دے رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کام کرتی، ساتھ آنسو سے بھری آنکھیں لیے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی، جو چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرتا فی الوقت سکون سے سو رہا تھا۔ عذرا کی ممتا اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اپنی جان گروی رکھ کر اپنے بیٹے کی جان بچا لیتی۔ عذرا اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی جب اسی وقت یہاں کے ملازموں کی سپروائزر رخشندہ اپنے بھاری ڈیل ڈول کے ساتھ وہاں آتی چلائی تو عذرا کا ننھا سا دل سہم گیا تھا اور اچانک رخشندہ کی بھاری آواز کی وجہ سے عذرا کے ہاتھوں میں موجود شیشے کا گلاس سنک پہ گرتا شور پیدا کر گیا، جس سے عذرا کا بیٹا نیند میں ڈرتا اونچی آواز میں رونے لگا۔ تو عذرا نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو دوپٹے سے ہی صاف کرتے سے اپنی باہوں میں بھرتے سینے سے لگاتے سانس روکے رخشندہ کی طرف دیکھا، جو اب نہ جانے کیوں اس پر خار کھائے کھڑی غمگین نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ رخشندہ پہلے تو عذرا کو نوکری پر رکھنے کی قائل ہی نہیں تھی، مگر پھر اس کی منت پر اس پر احسان کرتی، ناک پھوٹ چڑھاتے اسے نوکری دیتے اس کی مشکلات میں کچھ آسانی کرنے کا باعث بن ہی گئی تھی۔ مگر اب وہ وقتاً فوقتاً عذرا کے کام کرنے کی رفتار اور کام کرنے سے زیادہ اس کا بچے پر توجہ دینے اور اسے کھلنے لگا تھا، اس لیے عذرا ہر وقت اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی پائی جاتی تھی، مگر ایک صرف اپنے بچے کے علاج کے لیے عذرا زبان بند کیے نظریں جھکائے خود کو حالات کے تھپڑوں کے آگے چھوڑے ہوئے تھی۔ عذرا تم ابھی تک یہی لٹکی کھڑی ہو، جبکہ میں نے تمہیں کتنی دیر پہلے کچن میں آتے دیکھا تھا، کیوں اتنی سست ہو تم؟ اب کمروں کی صفائی کون کرے گا؟ جلدی کرو، تیز ہاتھ چلاؤ، اب اپنے اس بچوں نگڑے میں نہ لگی رہنا۔ رخشندہ کی پاردار آواز عذرا کو خفقت سے آنکھیں چکانے پر مجبور کر گئی تھی، مگر وہ اس کے سامنے کوئی صفائی نہیں دے پائی تھی کہ وہ بس اپنے سوئے ہوئے بیٹے کا خیال رکھتی، آہستہ آہستہ کام نمٹا رہی تھی تاکہ وہ اچھے سے نیند پوری کر لے۔ وہ جانتی تھی یہ سب رخشندہ کے سامنے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے چپ ہی بھلی تھی۔ رخشندہ کی ڈانٹ سنتے عذرا نے اپنے تھکان سے بھرے وجود کو گھسیٹتے اپنے بیٹے کے ساتھ اگلے کام کے لیے قدم بڑھائے تھے، جب ایک کمرہ کا دروازہ کھولتے ساری لائٹ سے جلاتے عذرا نے اپنی گالوں پر بہہ کر آ جانے والی آنسو کو ہاتھ سے رگڑا اور گہری سانس بھرتی کام میں جتی تھی۔ جب کمرے میں موجود الماری کا دروازہ ذرا سا کھلا دیکھ کر اس نے بند کرنے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر بے دھیانی میں الماری کے دروازے کو بند کرنے سے پہلے ذرا سے کھول گئی تھی، اور تب اس کی نظر الماری میں پڑی پیسوں کی گڈی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے عذرا کی آنکھیں ان پیسوں پر جم سی گئی تھی۔ وہ ان پیسوں کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی اور اس کا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور یہاں اتنے سارے پیسے لاپرواہی سے پھینکے گئے تھے۔ عذرا آج نہ جانے کیوں ان پیسوں کو دیکھتے تھوڑی دیر کے لیے گم سم سی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ آنکھیں ان پیسوں پر ٹکی تھیں جو اگر اس کے پاس آ جاتے تو اس کی ساری پریشانی ختم ہو جانی تھی۔ جب اسی پل عذرا کے کانوں میں اس کے بیٹے کی تکلیف سے بلکتے رونے کی آواز پڑی تو وہ الماری کا پٹ یوں نہیں کھولا چھوڑے صوفے پر موجود اپنے بیٹے کی طرف لپکی تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے منہ سے آہستگی سے تھپکی چپ کروانے لگی، مگر اس کا رونا بڑھنے لگا تو عذرا کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبائی تھیں، اور تب اپنی بے بسی اور بیٹے کی تکلیف اس سے وہ کام کروا گئی جو وہ کبھی مر کر بھی کرنے کا نہ سوچتی۔ مگر بات اس ننھی جان کی تھی جس کے لیے وہ صحیح غلط کو بھولتی اپنے بیٹے کو اسی طرح خود سے لگائے وہ واپس الماری کی طرف پلٹی اور وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکالتی پیچھے ہٹی تو اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں کو جلدی جلدی اپنے بیٹے کی بستر میں چھپانے لگی اور پھر وہ سب کام وہیں ادھورے چھوڑے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی، اور اس شام وہ اپنی طرف سے ہمیشہ کے لیے اس گھر کو بھی الوداع کہہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار چوری جیسا برا فعل
انجام دینے پر عذرا کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا، مگر وہ ہر طرف سے کان اور دماغ بند کیے بس اپنے بیٹے کی صحت والی زندگی حاصل کرنے کی کوشش میں تھی۔ عذرا اگلے ہی دن اپنے بیٹے اور پیسے کو لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی اور یہاں ڈاکٹر نے اس کی بچے کا چیک اپ کرتے کچھ دن بعد کی آپریشن ڈیٹ دے دی تھی۔ عذرا کے دل کو اطمینان سا ہونے لگا تھا۔ وہ یہ چند دن اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہی تھی اور پھر مقررہ تاریخ پر وہ دوبارہ ہسپتال پہنچی تو تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے کو ڈاکٹر اپنی نگرانی میں لے چکے تھے۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت ڈاکٹر نے باہر آتے عذرا پہ یہ کہتے ہوئے قیامت ڈھائی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کو آپریشن نہیں کرے گا۔ زوریس خانزادہ آج 15-20 دن بعد اپنے شہر اپنے گھر میں واپس لوٹا تھا تو ہر طرف اس کی موجودگی کے باعث ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ زوریس خانزادہ اپنی وجاہت اور سنجیدگی میں اپنی مثال آپ تھا۔ زوریس خانزادہ فون کال پر بزی، ساتھ میں اپنے سامنے لیپ ٹاپ بھی کھولے بیٹھا تھا۔ فون کال پر موجود مقابل شخص نے نہ جانے سے کیا کہا جس سے اس کی پیشانی پر پرسوچ سے لکیریں بنتی چلی گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ کال بند کرتا اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری کی طرف جاتے وہ وہاں موجود لاکر میں پڑے اپنے ضروری کاغذات کی چھان بین کرنے لگا تھا۔ اس کا ایک اہم ڈاکیومنٹ اسے مل کر نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پریشانی کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ جب بھی اس کے چہرے کے سخت ہوتے تاثرات نرم پڑے تھے، جیسے اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی ہو یا پھر اسے کہاں رکھا تھا یاد آ گیا ہو، مگر وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنے پر اب اسے پریشانی کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ اس نے لب پھیر سے ادھر ادھر ہاتھ مارا اور پھر کمرے سے نکلتا وہ بلند اور سخت آواز میں رخشندہ کو اپنے سامنے طلب کر گیا تھا۔ رخشندہ! رخشندہ! ہر طرف اس کی آواز گونجی تھی۔ وہ ہانپتی کانپتی سے کچن سے نکلی تھی۔ جی صاحب! وہ زوریس کا چہرہ دیکھتی معاملے کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میرا ایک ضروری ڈاکیومنٹ الماری میں موجود تھا، وہ نہیں مل رہا۔ یقیناً کسی نے میری الماری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، کیونکہ کچھ رقم بھی وہاں نہیں ہے۔ میری غیر موجودگی میں کون جاتا رہا ہے میرے کمرے میں؟ زوریس خانزادہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا، رخشندہ پر شک بھری نگاہیں گاڑے کھڑا، اس کی جان سولی پر لٹکا گیا تھا۔ زوریس خانزادہ کے الفاظ پر رخشندہ ہکا بکا ہوئی اور پھر جیسے سے کچھ معاملے سمجھ آیا، ساتھ ہی اپنے ساتھ اس عذرا نامی لڑکی پر بھی شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ رخشندہ کو یقین تھا چوری اسی نے کی ہوگی۔ عذرا 19 سال کی ایک بیوہ لڑکی تھی اور ایک بیٹے کی ماں بھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے رخشندہ سے نوکری مانگی تھی، جس پر رخشندہ نے ترس کھاتے اسے نوکری پر رکھ بھی لیا تھا، اور اب وہ لڑکی رخشندہ کے لیے مشکل کھڑی کر گئی تھی۔ صاحب، وہ آپ کے پیچھے ایک نئی لڑکی کا ملازمہ رکھا تھا، جو اچانک سے اب بنا بتائے کچھ دن سے اب آ نہیں رہی ہے۔ آخری بار وہی آپ کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ نہیں آ رہی۔ رخشندہ آنکھیں جھکائے بول رہی تھی، جس پر زوریس خانزادہ کے چہرے کے تیور خطرناک ہوئے تھے۔ وہ سب ملازموں کو اپنے سامنے لائن میں کھڑا کر گیا تھا تو سبھی اس کے غصے کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ کس نئی لڑکی کو کام پر رکھا تھا؟ مجھے رقم اور ڈاکیومنٹ سمیت وہ لڑکی یہاں اپنے سامنے چاہیے۔ اس کی دھاڑ پر سب ملازم چوکنا ہوئے تھے، اور پھر رخشندہ کی مدد سے جلدی زوریس خانزادہ کا خاص ملازم سرمد عذرا تک بآسانی پہنچ گیا تھا۔ عذرا تڑپتی ہوئی ڈاکٹر کے پیچھے بھاگی تھی، جو اس کے پاس سے تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آپ اسے بنا مجھے بتائے نہیں جا سکتے، مجھے بتائے ہوا کیا ہے؟ عذرا نے ڈاکٹر کا راستہ روکتے التجا کی تھی، مگر وہ ڈاکٹر اسپاٹ چہرے بمشکل رکا تھا۔ کیونکہ آپ کے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے دیے گئے ڈیوز کینسل ہو چکے، اور کیوں ہوئے اس کا جواب آپ کو یہ دیں گے۔ ڈاکٹر عذرا کے پیچھے اشارہ کرتے اپنی بات کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عذرا نے کانپتے وجود کے ساتھ اپنا چہرہ گھمائے اس شخص کو دیکھا جو کہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ دل میں خطبت سی لگ گئی تھی، چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا احساس دلانے لگی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے پیسے اس نے چوری کیے تھے؟ عذرا پتھر بنی کھڑی رہی تو وہ شخص خود چلتا اس تک پہنچا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ زوریس خانزادہ کے گھر چلنا ہوگا۔ یہاں سے کچھ دن پہلے تم پیسے چوری کر کے بھاگی ہو، اور ان پیسوں میں صاحب کے کچھ ضروری کاغذات بھی تھے، تم اٹھا کر لے آئی ہو۔ اب جلدی چلو اور اس سب کا حساب دو۔ وہ سرمد تھا، زوریس خانزادہ کا ملازم، وہ سرد لہجے میں بولتا عذرا کی روح میں سنسنی سی دوڑا گیا تھا۔ عذرا سفید چہرے کے ساتھ بے رنگ آنکھیں لیے سرمد کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی، جو اسے اپنے لیے کسی موت کے فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد عذرا بے جان جسم لیے اپنے بیٹے کو خود میں بھیجے خوش آنکھوں میں موت کا سا سناٹا لیے وہ سرمد کے ساتھ زوریس خانزادہ کے سامنے آن موجود ہوئی تھی۔ اس کے سارے احساسات جو منجمد سے ہونے لگے تھے زوریس خانزادہ کے پاس پہنچتے اس کا دل خوف کے باعث تیز سے دھڑکتا اس پر لرزہ طاری کر گیا تھا۔ نہ جانے وہ شخص اسے چوری کی کیا سزا دیتا، وہ اپنے بیٹے کی زندگی کو لے کر امید کھونے لگی تھی، مگر خود سے دور جاتی زندگی کی ڈور کو تھامنے کی آخری کوشش کے تحت وہ اپنے بیٹے سمیت زوریس خانزادہ کے قدموں میں آ گری تھی۔
زورس خانزادہ کروفر سے اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ پر چڑھائے بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ چادر کے حالے میں کسی قدر چھپا ہوا تھا۔ دوسرا وہ چہرہ جھکائے بس اپنے بیٹے کو دیکھتی اسے بار بار چومے جا رہی تھی۔ اب تو آنکھوں سے آنسو کی برسات ہی جاری ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی یوں زورس خانزادہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھی وہ سخت بے چین ہوتا اپنا انداز نشست بدل گیا تھا۔ عذرا نے ہاتھ جوڑ کے کچھ بولنے کے لیے لب و واہ کرتے ساتھ جیسے ہی اپنا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا سامنے بیٹھے زورس خانزادہ کے چہرے پہ نظر پڑتی وہ ساکت پڑتی چلی گئی تھی۔ یہ تو وہی انسان تھا جس سے اس کا نکاح ہونے والا تھا اور وہ اسی نکاح سے بچنے کے لیے اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ دوسری طرف زورس خانزادہ بھی عذرا کا مکمل چہرہ دیکھتے پتھر ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں بے حس و حرکت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے چلے گئے اور پھر دوسرے ہی پل زورس خانزادہ کے چہرے پر سرد مہری چھائی اور وہ عذرا کو بیگانگی بھری آنکھوں سے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا اور عذرا کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی باہوں سے اس کے بیٹے کو بڑے حق سے چھین لے گیا تھا۔ عذرا نے ہکا بکا ہوتے زورس خانزادہ کا یہ عمل دیکھا اور ایک نظر اپنی خالی گود کو دیکھتے وہ اب کی بار بھپریوی زورس خانزادہ کے مقابل آتی اس سے اپنا بیٹا لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر عذرا کے سامنے دراز قد اور مضبوط جسامت کا مالک زورس خانزادہ تھا جو بچے کو آسانی سے عذرا کی پہنچ سے دور کر گیا۔ تو عذرا کے چہرے پر سے ڈر و خوف کم ہوتا اب وہاں غصہ اپنی جگہ بنانے لگا تھا۔ زورس خانزادہ، میرا بیٹا مجھے واپس کرو! عذرا کسی شیرنی کی طرح غرائی تھی مگر زورس خانزادہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر بچے کو اپنے سامنے کے حصے میں نقش کو پیار بھری نظروں سے نہا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سامنے چیختی چلاتی عذرا کو غصے سے دیکھا تھا۔ یہ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے، ہمارا خون ہے، میرے بھائی کی نشانی جس کو تم نے ہم سے چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی سزا ملے گی تمہیں۔ جواباً زورس خانزادہ اس سے دگنا زیادہ سرد لہجے میں بولتا عذرا کو ششدر کر گیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ چھٹپٹاتی ہوئی دوبارہ سے اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کرنے لگی تو زورس خانزادہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں اپنے اس عمل پر ذرا سی بھی شرمساری محسوس نہیں ہو رہی؟ زورس خانزادہ کے پھیکے لہجے پر عذرا نے ایک سسکی بھری تھی۔ آخر وہ زورس خانزادہ کو کیا ہی جواب دیتی کیونکہ شاید زورس خانزادہ بھی کہیں نہ کہیں حق بجانب ہجو تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا بیٹا مجھے دے دو، یہ بہت بیمار ہے، اسے علاج کی اشد ضرورت ہے، زیادہ دیری اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ عذرا روتی کرلاتی زورس خانزادہ کی منتیں کرنے لگی تو زورس خانزادہ نے چونکتے ہوئے دوبارہ سے بچے کی پیلی زرد رنگت کو دیکھا تو اس کے اندر پریشانی اور تفکر نے سر اٹھایا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ایک نخون بھری نظر عذرا پر ڈال کر باہر سمیت تیز قدم لینے لگا تو عذرا نے ہڑبڑاتے ہوئے اس کی تقریر کی تھی جبکہ زورس خانزادہ اس کے وجود سے لاپرواہ اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا۔ سرپد نے اس بدلتی صورتحال پر حیران پریشان ہوتے اپنے صاحب کو اس طرح اس لڑکی کا بچہ پکڑے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے وہ بھاگتے ہوئے زورس خانزادہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا اور وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب عذرا نے بھی بنا سوچنے کی زحمت کیے گاڑی کی پچھلی نشست پر جگہ بنائی تو سرمد نے ایک بار پھر سے چونکتے ہوئے ایک نظر عذرا اور پھر زورس خانزادہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سوال دیکھتے زورس خانزادہ نے لب کھینچے تھے۔ سرمد، گاڑی چلاؤ، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ زورس خانزادہ کے گھرکنے پر سرمد کسیاہٹ کا شکار ہوتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ زورس خانزادہ سرمد کو گاڑی اسی ہاسپٹل کی طرف لے جانے کا بول گیا تھا جہاں سے وہ عذرا کو لے کر آیا تھا۔ وہ بچے کی صحت کو لے کر بہت فکر ہو گیا تھا، وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ عذرا بس نم نگاہوں سے سیٹ کی پشت کو گھور رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے سخت بے چین تھی مگر وہ تھا کہ آج زورس خانزادہ کے چٹانی سینے سے لگا سکون کی نیند سو رہا تھا۔ شاید خون کی کشش تھی کہ اسے اپنی ماں اور زورس خانزادہ کے وجود کی گرمی سے ایک جیسا احساس معلوم مل رہا تھا۔ عذرا اپنے ہاتھوں کو آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ جب گاڑی رکی تو اس نے ہاسپٹل کی بلند عمارت کو دیکھتے ایک گہری سانس بھری تھی۔ آخر کار اس کا بیٹا اپنے اصل میں لوٹ اپنی زندگی کی آسائشوں میں داخلے کی شروعات کر چکا تھا۔ وہ ساری آسائشات جو عذرا اسے نہیں دے سکی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اس کی بیماری کا علاج کروانے کی اہل بھی نہیں ہو سکی تھی اور کوشش کی بھی تو چوری کے پیسوں سے۔ عذرا اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہچکی بھرتی رو دی تھی کیونکہ زورس خانزادہ اس کے بیٹے کو ایک حق سے لے کر ہاسپٹل کے اندر بڑھ گیا تھا جیسے عذرا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مگر سرمد نے عذرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ناچار باہر آتی دھیمے قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہی سابقہ ڈاکٹر جو عذرا سے رکھائی سے بات کر رہا تھا اب وہ اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سموئے ہاتھ باندھے زورس خانزادہ کی بات سنتا بس اس بات میں سر ہلاتے جی جے کی گردان کر رہا تھا۔ نرسوں کے ہاتھوں میں بچوں کو سونپے زورس خانزادہ نے تھکی تھکی سی نظر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر ڈالتے اپنے درد کرتے سر پر ہاتھ کی
مکی مارتے وہ پلٹا تو آنکھیں کچھ ہی فاصلے پہ کھڑی عذرا پر جا ٹکی تھی، جو دیوار کے ساتھ ہی کھڑی رو رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا۔ اس کے تن پر موجود کپڑوں کی حالت اور خود عذرا کی حالت قابل رحم تھی۔ زورس خانزادہ کو عذرا پر غصے کے ساتھ اب طرز بھی آنے لگا تھا، مگر اس کے گھر سے بھاگنے والی غلطی بھی ہرگز قابل قبول نہیں تھی، اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا موت کے دہانے پر تھا اور وہ پھر بھی انا کی ماری واپس نہیں پلٹی تھی۔ کچھ تو تھا جو نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی اپنوں کو چھوڑ کر ایک مشکل بھری زندگی کا انتخاب کر گئی تھی؟ عذرا خان زورس خانزادہ کی پھوپھی ذات کزن تھی۔ زورس خانزادہ اپنے سب کزنز میں عمر میں بڑا تھا، تو اس کی ایک الگ زندگی اور ایک الگ روح و دبدبا تھا۔ عذرا 16 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کی ایک ایکسیڈنٹ میں جان گئی، تو اس کے نانا اور ماموں اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہاں زورس خانزادہ کی ماں شائستہ بیگم اور اس کے چھوٹے بھائی شاہویز خانزادہ نے اس چھوٹی سی گڑیا کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ سب نے ہی اسے اتنا پیار دیا کہ عذرا اپنے دکھ کو بھولنے لگی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب عذرا کے ددیال والے عذرا کے باپ کی دولت حاصل کرنے کی لالچ میں اپنے کیاش بیٹے کا رشتہ لیے پہنچے۔ اس آفتاب پر سب بڑے ابھی کوئی سوچ وچار کرتے کہ یہ سب شاہویز کے علم میں آیا تو وہ بھڑک اٹھا تھا، اور پھر وہ بغیر جھجکے اپنے باپ اور دادا کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بڑے دھڑلے سے وہ عذرا خان سے شادی کا فیصلہ سناتے انہیں حیران کرنے کے ساتھ خوشی سے ہمکنار بھی کر گیا تھا۔ عذرا کی ددیال کی فطرت کو سب بخوبی جانتے تھے، اس لیے عذرا کے لیے شاہویز انہیں بہترین آپشن لگا تھا۔ شاہویز کے دل کو پتہ نہیں کیسا دھڑکا لگا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی جگہ خود کا سہارا سجانے کی جستجو میں لگ گیا تھا۔ اس کے اتاولے پن پر باپ دادا نے اسے شرم دلاتے بڑے بھائی کی طرف متوجہ کیا، تو تب زورس خانزادہ نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ فی الوقت وہ ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں، اس لیے اسے شاہویز کی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ زورس خانزادہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کا سب سے بڑا حمایتی بنا۔ تو سب گھر والوں کے ساتھ خاندان میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ فیملی میں ایسا شادی کا فنکشن کافی عرصے بعد ہو رہا تھا۔ اس طرح عذرا خان اگر اپنے ماں باپ کی محبت و شفقت سے محروم ہوئی تھی، تو شاہویز اور گھر والوں کی صورت میں دگنا زیادہ پیار و محبت کی حقدار بن گئی تھی۔ شاہویز تو گھر میں سب کا لاڈلا تھا ہی، اب اس کی نسبت سے عذرا بھی سب کی چہیتی بن گئی تھی۔ یہاں عذرا سب سے آسانی سے بات کر لیا کرتی تھی، اپنے لاڈ اور نخرے اٹھوا لیا کرتی تھی، وہیں وہ نہ جانے کیوں زورس خانزادہ کی سنجیدگی سے پر شخصیت سے خائف سی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی موجودگی میں جھجک سی جاتی اور آنکھوں پر پلکوں کی چھاؤں بن جاتی، حالانکہ زورس خانزادہ نے کبھی اس سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی، ہمیشہ اسے نرمی سے ہی مخاطب کیا تھا، اور اب تو وہ اس کی ہونے والی بھابھی تھی تو اور زیادہ حسرت کی حقدار ٹھہری تھی۔ عذرا کچن میں کھڑی شاہویز کے لیے چائے بنا رہی تھی، اور وہ بھی اسی کے ساتھ موجود اسے مسلسل اپنی معنی خیز باتوں سے تنگ کر رہا تھا۔ جب عذرا نے چڑھتے ہوئے اسے آنکھیں دکھاتے بیلن اٹھاتے اسے ڈرایا تھا، اگر اب آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کی نا تو میں سچ میں آپ کے سر پر دے ماروں گی۔ عذرا نے اپنے سرخ پڑتے چہرے اور دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے پر اسے دھمکی دی، تو وہ واقعی ڈرنے کی اداکاری کرتے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تو عذرا نے سکون بھری سانس بھرتے چائے کی طرف توجہ کی تھی۔ ویسے تم اتنی سرخ کیوں پڑ رہی ہو؟ عذرا لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے کیتلی میں ابلتی چائے کو دیکھ رہی تھی، جب شاہویز کی اپنی پشت سے ابھرتی آواز پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ عذرا نے اپنے ہاتھوں سے شیلف کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ شاہویز کی سانسوں کی گرمی اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہوئے عذرا نے سانس روکی تھی۔ شاہویز پیچھے ہو ورنہ میں… عذرا نے بغیر پلٹے اس انسان کی شوخیوں کی لگام ڈالنی چاہی تھی، کیونکہ اگر وہ پلٹتی تو لازماً شاہویز سے ٹکرا جاتی۔ عذرا کی حالت انجوائے کرتا شاہویز کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا تو عذرا نے جارحانہ انداز میں اس کی طرف رخ کرتے اسے کچن سے باہر دھکا دینا شروع کر دیا تھا۔ نکلے کچن سے، ورنہ خود چائے بناتے رہیے گا۔ عذرا کے غصے اور اس کے ہاتھوں کی موقع پر شاہویز کا ہنسنا جاری تھا جب اس کی خالہ زاد کزن ایمل اور زورس خانزادہ ایک ساتھ وہاں آئے تھے۔ یہ لورز پہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایمل نے خنکدار لہجے میں دریافت کیا، تو عذرا شاہویز دونوں ان کی آمد پر چونکتے چھٹ سے سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ عذرا کی نظر زورس پر پڑی جو کہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ ایمل کے چہرے سے مسکراہٹ تھی۔ عذرا نے اپنے کندھوں پر جھولتے دوپٹے کو درست کرتے جلدی سے دوبارہ کچن کی طرف رخ کیا تھا۔ شاہویز اب اپنے شوخی بھرے انداز میں ایمل کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ ایمل اور زورس خانزادہ کی باتوں بڑوں کے درمیان طے تھی۔ زورس خانزادہ نے تو کبھی اس رشتے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، مگر ایمل نے زورس خانزادہ کے لیے محبت بھری جذبات رکھتی تھی اور اسی کا برملا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی۔
عذرا اور شاہویز کی شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ دونوں گھومنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کی زندگیوں میں جیسے خوشیوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ دونوں ہی اپنے دنیا میں مگن ہر ایک لمحے سے خوبصورت یادیں اکٹھی کر رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے درمیان یہ خوبصورت وقت بس کچھ ہی دیر کے لیے بچا ہے۔ ان کی خوشیوں کو شاید انہی کی نظر لگ چکی تھی۔ اور پھر فقط شادی کے 6 ماہ بعد ہی شاہویز خانزادہ اپنے کچھ دشمنوں کی نفرت کی بھیڑ چڑھتا اپنی جان گنوا بیٹھا، اور اس کا جانا سب پر قیامت ڈھا گیا تھا۔ عذرا تو اس خبر پر اس قدر شوق زدہ ہوئی کہ وہ رونا تک بھول گئی تھی، اور جب اس کے سکتے نے سب کو تشویش میں مبتلا کیا تو تب زوارس خانزادہ نے آگے بڑھتے اس کے وجود کو جھنجھوڑتے اس کے پیار لٹانے والے شوہر اس کے شاہ کی ہمیشہ کے لیے جدائی کا احساس دلائے تو وہ دھاڑے مار کر روتی زوارس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ ہر ایک آنکھ اشکبار تھی، مگر عذرا تو ایسے ہو گئی تھی جیسے اس کا سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہو۔ وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی جس پہ بس نام کا سانس رہ گیا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے غم میں ڈوبا کسی کونے خطرے کی تلاش میں رہتا تھا، تو ایسے میں عذرا کی بدلتی کیفیت کسی کی نظر میں نہیں آ سکی تھی، اور وہ بھی انجان رہی تھی کہ شاہویز کی خوبصورت نشانی اس کے وجود میں سانس لینے لگی ہے۔ شاہویز کی موت کو ابھی مشکل سے 2 ماہ ہی گزرے تھے جب ایک دن ایمل غصے سے بھری نظروں کے ساتھ عذرا کے کمرے میں آئی تھی۔ عذرا جو کہ کھڑکی میں سوگوار حالت میں کھڑی تھی، ایمل کی آمد پر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر وہ حیران رہ گئی۔ جب اس نے اس کا بازو پکڑتے سختی سے دبایا تو وہ چیخی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو موجود ہوئے۔ ایمل آپ نے؟ ایمل کا یہ عمل عذرا کو جھٹکا دے گیا تھا۔ چپ! خبردار جو تم نے مجھے اپنی معصومیت دکھائی تو! ایمل نے سخت لہجے میں بولی تو عذرا کو چپ لگی تھی، ساتھ ہی اس کا دل سہما تھا۔ عذرا میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں زوارس سے محبت کرتی ہوں، اور اگر تم ہمارے درمیان آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، سمجھی؟ ایمن چلائی تو عذرا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے بات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا مطلب؟ عذرا کی زبان لڑکھڑائی۔ مطلب یہ کہ میرے کانوں میں تمہاری اور زوارس کی نکاح کی باتیں پڑی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری عدت ختم ہوتے ہی گھر کے بڑوں کا ایسا ارادہ بن رہا ہے، مگر میں مر کر بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور اگر ایسا ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم جینے سے زیادہ مرنے کی دعا کرو گی۔ پتہ نہیں ایمل کو کہاں سے آدھی ادھوری بات پتہ چلی، اور وہ اسی پر بھپرتی ہوئی عذرا کے پاس پہنچی تھی، اور وہ اپنی باتوں سے عذرا کو ڈراتی اس کی زبان کو چپ لگوا گئی تھی۔ وہ بس آنکھیں پھاڑے ایمل کو دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی تو ایمل ایک تنفر بھری نظر اس پر ڈالتی تن پن کرتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ عذرا بے دم سی ہوتی آ کر بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ خود کو شاہویز کے بغیر تصور کرنا مشکل تھا تو وہ کیسے خود پر کسی کا حق تسلیم کر لیتی۔ وہ جو کمرے میں بند رہتی تھی، باہر نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ اس وقت میں یہ بات نظر انداز کر گئی تھی کہ جب سے شاہویز کا انتقال ہوا، اس کا دیہات والے اپنی ناراضگی بھلائے اس کی دلجوئی کے لیے ہر دوسرے دن یہاں آنے لگے تھے، مگر اس سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد کار فرما تھا وہ اس طرح سے انجان تھی۔ زوارس خانزادہ جس سے وہ عام حالات میں فاصلے پر رہنے کی ترجیح دیتی تھی، وہ اس سے اتنا نزدیکی رشتہ کیسے جوڑ سکتی تھی؟ اور ویسے بھی وہ اور ایمل ایک دوست کو پسند کرتے تھے، تو وہ کسی صورت ان کے رشتے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے وہ لازماً بڑوں کے آگے مجبور ہو جاتی، اور زوارس بھی یقیناً اپنے دل پر پتھر رکھتے اس سے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا تو ان کا یہ بے جوڑ رشتہ کیا موڑ لیتا۔ عذرا جیسے جیسے سوچ رہی تھی اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنا دکھتا سر دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی، اور پھر یہ ننھی سی جان۔ عذرا نے آج پھر زار و قطار روتے ہوئے شاہویز کو یاد کرتے ہوئے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں کہیں دور چلی جاؤں گی، سب سے دور۔ یہاں بس میرے شاہویز کی یادیں ہوں گی، اور جینے کا سہارا میرا بچہ۔ عذرا اپنے پاگل پن میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر گئی تھی۔ عذرا 2 گھنٹوں سے اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ زوارس خانزادہ نہ خود بیٹھا تھا اور نہ ہی اسے بیٹھنے کو بولا تھا۔ جب ڈاکٹر آپریشن روم سے نکلا تو عذرا جو آنکھیں بند کیے زیر لب مختلف وردی ماضی کی بھول بھلیوں میں گم تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر فوری آنکھیں کھلتے اس نے آگے قدم اٹھانے کی کوشش کی تو وہ لڑکھڑا سی گئی تھی، کیونکہ اتنی دیر ایک ہی زاویے پر کھڑے رہنے سے اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکی، جو کہ زوارس خانزادہ کو بچے کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس اپنے پاس سے گزر جانے پر زوارس کی بلا ارادہ نگاہ عذرا پر پڑی، جو سر تھامے کھڑی تھی۔ اسے شاید چکر بھی آنے لگے تھے۔ زوارس خانزادہ برق رفتاری سے اس کے پاس جاتا اس کا بازو پکڑے سے سہارا دے گیا تھا۔ کیا ہوا؟ زوارس خانزادہ کی نرمی سی فکر بھری آواز پر عذرا نے سر اٹھائے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عذرا کا زرد کملایا سا چہرہ دیکھتے زوارس خانزادہ کا دل تڑپ سا گیا تھا، کیونکہ یہ چہرہ اس نے ہمیشہ کسی روشن چاند کی طرح چمکتے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑے مجھے۔
अज़रा ने कतराते हुए अंदाज में इसका हाथ अपने बाजू से हटाना चाहा, मगर ज़ोरिस बजाय अपना हाथ पीछे करने की अपनी गिरफ्त और मजबूत कर गया था। वो अगर ज़िद और गलतियां कर रही थी तो जवाब में ज़ोरिस को वही अमल इख्तियार करना बेवकूफ़ी लगा था। वो इससे छोटी थी तो अब इसे ही सब कुछ संभालना था। तुम्हारी हालत देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि एक आध ड्रिप तुम्हें भी लगवा दूँ। ऐसी गिरती पड़ती कैसे बेबी को संभालोगी? ज़ोरिस खानज़ादा की पुरसोच सी राय पर अज़रा ने फ़ौरी नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो डॉक्टर क्या कह रहा था? अज़रा ने ना चाहते हुए भी सवाल किया था, वरना वो ज़ोरिस खानज़ादा से क़तअन कलाम करना नहीं चाहती थी, और वो था कि यूँ इसके बहुत करीब आ चुका था। और फिर ज़ोरिस के अगले अमल ने इसे मज़ीद मौजगार कर दिया। जब इसने इसके कंधे के गिर्द बाजू हाल करते वो इसे अपने कंधे से लगाता आगे मौजूद सोफ़े की तरफ कदम बढ़ाने लगा, तो अज़रा हैरानी से इसका चेहरा देखती चली गई थी कि इसे मज़ाहमत कभी होश नहीं रहा था। हमारे बेटे का ऑपरेशन कामयाब रहा है और थोड़ी देर बाद ही इसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो मिल लेना। अपने बच्चे के लिए ज़ोरिस के मुंह से हमारा लफ्ज़ अज़रा को बुरी तरह ठिठक कर गया था। इसने लफ्ज़ भेजते थे, वो सिर्फ मेरा बेटा है। किसी बच्चे की तरह मुंह बनाए अज़रा ने फ़ौरन ज़ोरिस की गलतफ़हमी दूर करनी चाही। तुम भूल गई हो कि मैं इसका बड़ा बाबा हूँ, तो वो मेरा बेटा भी हुआ, समझी तुम? ज़ोरिस खानज़ादा ने बोलते साथ कुछ फासले पर खड़े सरमद को अपनी तरफ बुलाते अज़रा के लिए जूस और कुछ खाने का लाने का कहने लगा, तो अज़रा ने फिर से फासले पर होना चाहा, तो अब की बार ज़ोरिस खानज़ादा ने एक गहरी नज़र इस पर डालते अपना बाजू हटा ही लिया था, और इस नज़रों पर अज़रा सिवाय जज्बत होने के कुछ नहीं कर सकी थी। अपने बच्चे की तरफ से परेशानी टली थी, तो अब आगे आने वाले दिनों को लेकर अज़रा परेशान में गिरने लगी थी। बच्चे की तबीयत संभलते ही इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, और अब अज़रा खानज़ादा ज़ोरिस खानज़ादा के घर के एक पुरअसाइश कमरे में अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। इसका बेटा फ्रेश था, बेड पर लेटा अपने हाथ पांव चलाते खेल रहा था, और वो इस पर नजरें जमाए बैठी खुद के अंदर सुकून की लहर दौड़ती महसूस कर रही थी। जब दरवाजे पर होती दस्तक ने इसे चौंका दिया था। कमरे में आने वाला ज़ोरिस खानज़ादा था, और इसकी मौजूदगी में अज़रा ख्वामख्वाही खानिश से होने लगी थी। अब भी वो खुद में मज़ीद समझ कर बैठी अपने हाथों की उँगलियों को आपस में उलझा गई थी। वाह! हमारा बेटा, हमारा आलियान खान, तो मस्ती के मूड में है। ज़ोरिस खानज़ादा एक खास नज़र अज़रा पर डाले बेड की दूसरी साइड पर जा बैठा था। अज़रा ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखते दूसरी नज़र ज़ोरिस खानज़ादा पर डाली, और फिर लबों को तर करते उसने अपने दिल में पनपता सवाल पूछने की कोशिश की थी। वो फिल वक्त इस बात से भी अनजान थी कि पता नहीं ज़ोरिस खानज़ादा ने घर में अज़रा और आलियान खान के मिल जाने की इत्तला दी थी या नहीं। अगर दे दी थी तो सबका क्या रिएक्शन था? अज़रा का दिल तजस्सुस का शिकार होता जोर से धड़कने लगा। हेमल आप ही कैसी हैं, और यहाँ आपके साथ क्यों नहीं रहती? अज़रा की सोच के मुताबिक एमल और ज़ोरिस की अब तक यकीनन शादी हो चुकी थी। ठीक होगी अपने घर में। ज़ोरिस खानज़ादा के जवाब ने अज़रा को हैरानगी से खुद को तकने पर मजबूर किया था, और इन नज़रों के इत्तेकाज़ पर ज़ोरिस खानज़ादा ने भी उसकी तरफ निगाह की, तो अज़रा ने भौंकलाते हुए अपनी आंखें झुकाई थी। मतलब मतलब आपने अभी तक शादी नहीं की, मगर क्यों? अज़रा की आवाज़ जैसे किसी कुएं से निकली थी। वो जिस बात को लेकर घर से निकली थी, इतनी मुश्किलात का शिकार रही थी, वो बात तो अभी भी वहीं की वहीं थी। इसका चेहरा तफक्कुर और परेशानी का मंजर पेश करने लगा था। ज़ोरिस खानज़ादा ने अचनक से इसकी तासरात देखते पूछा था, मेरी शादी ना करने से तुम अपनी परेशानी क्यों हो गई हो? ज़ोरिस खानज़ादा के सवाल पर कुछ देर के लिए कोई जवाब नहीं बन पड़ा था, और तभी मुलाज़िमा दस्तक देते अंदर आई थी। साहब, नीचे बड़े साहब लोग आ गए हैं। मुलाज़िमा के पैगाम पर अज़रा का दिल धक और खुशी के मिले जुले एहसास से भरने लगा। आंखों में सबका प्यार याद करते आंसू ने घर कर लिया था। तुम सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करो हमारे। ज़ोरिस खानज़ादा के हुक्म पर मुलाज़िमा सर हिलाती चली गई थी। वो अपनी जगह से उठता अज़रा की तरफ आया, जो अपनी जगह साकित सी बैठी थी। ज़ोरिस खानज़ादा को खुद की करीब मौजूदगी पर अज़रा ने अपना झुका चेहरा ऊपर उठाया था। नाना जान, मामू और मुमानी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। अज़रा ने मासूमियत से इस्तग़फ़ार किया। जो अमल तुमने अंजाम दिया था, इस पर वो तुम्हें फूलों के हार तो डालने से रहे। ज़ोरिस खानज़ादा के संजीदगी से जवाब देने पर अज़रा का मुंह लटका, तो वो इसके बच्चों के से अंदाज पर नफ़ी में सर हिलाते दोबारा बोला था, मगर चौंके वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें सामने देखते ही मेरी तरह अपना गुस्सा भूल जाएंगे। और फिर जो तोहफा तुमने हम सबको दिया है, इसके बदले तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती माफ़ की जा सकती है। ज़ोरिस खानज़ादा ने इसकी तसल्ली करवाई, तो अज़रा ने अपने बेटे को देखा जो खेलते न जाने कब सो गया था। हाँ भी जाओ, आलियान को बाद में मुलाजमा ले आएगी। ज़ोरिस खानज़ादा के कहने पर अज़रा अपने दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते उठ खड़ी हुई, तो ज़ोरिस ने इसे आगे बढ़ने का इशारा किया था। अज़रा आगे और ज़ोरिस खानज़ादा इसके पीछे दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले आ रहा था, मगर लाउंज के नज़दीक पहुंचते अज़रा अपने कदमों की रफ्तार बिल्कुल धीमी करती रुकने लगी, तो अगले ही पल ज़ोरिस खानज़ादा इसके हम कदम होते इसका हाथ चकरते आगे कदम बढ़ाने लगा,
تو عذرا نے فوری اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ وہ جو پہلے اتنے عرصے بعد سب کا سامنا کرنے کے لیے ہچکچا رہی تھی، اب زورس خان کا اس طرح دھڑلے سے اس کا ہاتھ پکڑ لینا اس کے لیے خفقت باعث بننے لگا تھا۔ مگر وہ ضدی اور اپنی کرنے والی خان کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ عذرا کو زورس خانزادہ کے ارادے خطرناک لگے تھے۔ کچھ خدمت زورس کی اب تک شادی نہ کرنے کی بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سب کے سامنے آئے تو وہاں پہلے سے موجود تینوں افراد اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا یوں ایک ساتھ ہونا ان کے بڑوں کی آنکھوں میں خوشگوار تاثر چھوڑ گیا تھا۔ نانا ابو! عذرا کی نمی سے بھرپور آواز ابھری اور وہ بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ زورس اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ فردن فردن سب سے ملتے عذرا شائستہ بیگم کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ وہاں سبھی آبدیدہ تھی۔ عذرا شرمندگی سے سب سے بار بار معافی مانگ چکی تھی۔ فی الوقت کسی نے بھی اسے گھر سے جانے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ ماحول کچھ سازگار ہوا تو عذرا کے ماموں نے اس پر سرپرائز کے بارے میں جاننا چاہا تھا، جس کے بارے میں زورس نے ان سے ذکر کیا تھا۔ زورس، وہ سرپرائز کا ہے؟ تم نے کہا تھا نا کہ عذرا کے ساتھ ہمارے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ باپ کے سوال پر زورس خانزادہ کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا تو سب اور زیادہ متجسس ہونے لگے۔ زورس خانزادہ سب کا دل تیز تیز دھڑکتے ملازمہ کو آلیان خان کو لانے کا اشارہ کر گیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جو آنسو تھمے تھے آلیان خان کو دیکھتے اب سب رونے کے ساتھ مسکرانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یہ ہمارے شاہبیز کی نشانی، بلکہ یہ تو بڑا بنایا شاہبیز ہے۔ آلیان خان کو سب باری باری بہانوں میں بھرتے اپنے لاڈلے کو یاد کرتے اس کے خون کو یوں اپنے سامنے دیکھتے اپنی آنکھوں کے پیاس بجھانے کی کوشش میں تھی۔ عذرا پیچھے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ان کا اپنے بیٹے کے لیے پیار دیکھتے دل دل میں پیشمان ہو رہی تھی۔ زورس خانزادہ کا نرم لب و لہجہ، پیشانی کسی بھی قسم کی تیوری سے پاک، سب کو ہی ٹھٹکا رہی تھی۔ زورس خانزادہ کے اس طرح اپنے بیٹے کی روٹین سے واقفیت رکھنے پر عذرا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر آلیان خان اب تک اپنی ماں کے پاس واپس نہیں آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد زورس خانزادہ ملازمہ کے ذریعے آلیان خان کو اپنے کمرے میں منگوا چکا تھا۔ عذرا نے کافی دیر انتظار کیا مگر جب اسے نیند آنے لگی تو وہ زورس خانزادہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اس وقت گھر کے اندرونی حصے میں کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا، اس لیے عذرا کو خود زحمت کرنی پڑ رہی تھی۔ خود کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے، مگر نہیں، شادی نہیں کرنی، بس دوسروں کے بچوں کے ساتھ دل بھلا رہی ہے۔ عذرا منہ کے مختلف زاویے بناتی زورس خانزادہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی، پھر دستک دینے پر زورس خانزادہ کی بھاری آواز میں اجازت دینے پر تھوڑا سا دروازہ کھولتی کمرے میں جانے لگی۔ اندر آ سکتی ہو تم۔ صوفے پر کام میں مشغول زورس خان کے گمگیر سے لہجے پر عذرا نے لب پھینچتے خود کا ہمت کا درس دیتے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اس کمرے سے اس کی کچھ خاص اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، مگر شاید اس غلطی یا پھر گناہ کی بدولت ہی اسے دوبارہ سے ملنا تھا۔ آلیان خان بڑے سکون سے بیڈ پر سو رہا تھا۔ عذرا نے اسے اٹھانا چاہا مگر پھر وہ ایک گہری سانس بھرتی زورس خانزادہ سے اپنے دل میں چھپتا سوال کر گئی تھی، آپ نے اب تک کیوں نہیں کی، یا پھر کب کریں گے؟ عذرا کی طرف سے اس طرح ٹھٹاک سے سوال آنے پر زورس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی؟ ویسے تم مجھ سے پرسنل سوال پوچھ سکتی ہو تو میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں گئی؟ تم کس پاگل کیڑے نے کاٹا تھا جو تم اپنی حالت اپنی عدت کا لحاظ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ نکلی؟ زورس خانزادہ کے الفاظ خاصی سختی لیے ہوئے تھے۔ عذرا کو اس کے الفاظ کے چناؤ پر غصہ آیا تھا۔ میں باغی نہیں تھی۔ عذرا کی کلبلاہٹ عروج پر تھی۔ زورس تمسخر سے ہنسا۔ اچھا، تمہارے عمل کے لیے میرے خیال میں یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور تم نے اپنی حرکت سے سب کے سامنے اپنے کردار کو مشہور بنا دیا۔ اگر تم حویلی جاؤ تو تمہیں وہاں کے لوگوں کی رائے اپنے بارے میں جان کر یقیناً شرم سے مرنے کے دل کرے گا۔ زورس خانزادہ اپنا کام چھوڑے آج اپنے اندر دماغ غصہ نکال رہا تھا۔ عذرا ہچکیوں سے روتی بیڈ پر گرنے کے سے انداز سے بیٹھی تھی۔ میں کیا کرتی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، عذرا نے سسکتے کہا۔ کوئی بات تھی تو شیئر کی جا سکتی تھی، تمہیں کس نے مجبور کیا تھا کیا؟ زورس نے سر جھٹکتے خود میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور تب عذرا ایمن اور اس کی باتیں زورس کے سامنے کھولتے اسے تعصب سے نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایمن کا نام لیتے ہی زورس خانزادہ نے دانت پیسے تھے، کیونکہ عذرا کے اس طرح گھر سے جانے پر وہ ایمن ہی تھی جس نے سب گھر والوں کو عذرا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ہر وقت عذرا کے لیے زہر اگلتا لہجہ زورس خانزادہ کے بس سے باہر ہوا تھا۔ وہ ایمن کی سختی سے ڈانٹ گیا تھا تو آگے سے اپنی اوقات میں آتی زورس کو بھی عذرا کا عاشق قرار دیتی جاہلوں کی طرح چیخنے لگی تھی، اور پھر اسی روز زورس اس سے اپنا رشتہ ختم کر گیا تھا۔ ایمن کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی تھی۔
زورس کے اقرار پر ازرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر سے غصے کھڑے ہونا چاہا، مگر زورس نے سختی سے اسے بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ واپس بیٹھو اور میری ساری بات دماغ کھول کر سنو۔ زورس کے گھرکنے پر پٹھیاں پیچھے حسان کرتے بیٹھ گئی۔ تم شاید جانتی نہیں تھی کہ تمہارے تایا چچا شاہویز کے گزر جاتے ہی پھر سے اپنے آوارہ بیٹے کے لیے تمہارا نام لینے لگے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اس طرح ہم پر احسان کرتے ہم پر بھاری پڑ جائیں گے کہ انہوں نے ایک بیوہ لڑکی کو سہارا دیا، اور جب میں نے ان کی بے شرمی بڑھتی دیکھی تو مجھے انہیں منہ توڑ جواب دینا پڑا، اور ساتھ ہی سب کے سامنے شاہویز کے آخری الفاظ کو بھی حیا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاہویز کی کوئی آخری خواہش بھی تھی؟ عذرا بغیر کچھ بولے بس سوالیہ نگاہوں سے زورس کو دیکھا تو کچھ پل ٹھہر کر دوبارہ بولا۔ شاہویز کو اپنی تکلیف میں بھی بس تمہاری فکر تھی۔ تم اس طرح اتنی جلدی اکیلے کر جانے کا خیال اسے ہلکان کر رہا تھا، اور تب میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑتے مجھ سے ایک درخواست کی تھی کہ میں اس کے جانے کے بعد اس کی عذرا کو سنبھال لوں، اور جانتی ہوں اس کے الفاظ پر میں کس قدر تڑپا تھا۔ وہ اپنے جیتے جی کس طرح اپنی محبت کو مجھے سونپ سکتا تھا۔ میں اور تم شاید اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے، مگر اس سے شاہویز کی تمہارے لیے بے لوث محبت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ زورس نے بات مکمل کرتے تھکی سی سانس بھرتے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں کی انگوٹھوں سے دبایا تھا، جبکہ عذرا چہرہ جھکائے اپنا غم غلط کرنے میں لگی تھی۔ مگر میرے گھر سے آ جانے کے باوجود آپ نے ایمل آپی سے شادی کیوں نہیں کی؟ عذرا کی سوئی ایمل پر ہی اٹکی تھی، جس پر زورس خانزادہ نے اسے گھورا تھا۔ تم اپنی جس چہیتی آپی کے کہنے پر گھر چھوڑ کر گئی تھی نا، بعد میں تمہیں بدنام کرنے والی وہ سب سے پہلی ہستی تھی۔ اس لیے اسے دماغ سے نکال دو، کیونکہ جو ادھورا رہ گیا تھا اسے مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں بہت جلد تمہیں اور آلیان کو مکمل حق سے اپنے کمرے تک لانے کا پروگرام بنا چکا ہوں۔ زورس خانزادہ کے الفاظ سے اس کے ارادوں کی پختگی ظاہر ہو رہی تھی، اور وہ ایک دم سے عذرا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں آنا اس کمرے میں، مجھے نہیں بنانا کوئی نیا رشتہ، میں صرف آلیان کے ساتھ خوش ہوں۔ عذرا چاہ کر بھی سختی سے بول نہیں پا رہی تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ زورس نے روم جھاڑا تو عذرا نے اپنے لب کاٹے تھے۔ ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے بابا اور دادی جی تمہیں گھر بٹھا کر رکھیں گے، اور وہ ایک دن لازمی تمہاری زندگی کو آگے بڑھانے کا سوچیں گے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، اور اس صورت میں آلیان کی کسٹڈی میں حاصل کروں گا کہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہمارا خون کہیں اور پلے، تو خود سوچ لو کیا تمہارے لیے بیسٹ ہے۔ زورس خانزادہ کی ساری باتیں حقیقت کے قریب تھی۔ دوسری طرف عذرا زورس کی بات پر اس قدر گھبرائی کہ وہ پل جھپکتے آلیان کو بیڈ سے اٹھاتی خود سے لگاتے زاروں قطار رونے لگی، تو بچہ بھی ڈرتا رونے لگا۔ ان دونوں ماں بیٹے کو مقابل میں روتا دیکھ کر زورس خانزادہ بھگلاتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا۔ پاگل ہو، اس کی نیند کیوں خراب کر دی؟ زورس خانزادہ بالیت کو اس سے پکڑتے اپنے کندھے سے لگائے تھپکنے لگا، تو وہ پھر سے آنگنودگی میں جانے لگا۔ زورس خانزادہ نے عذرا کے آنسو بھرے چہرے کو دیکھتے ہاتھ بڑھاتے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے، تو جھجکتی خود ہی دوپٹے سے اپنے آنسو رگڑ گئی تھی۔ اتنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میری دوسری بات بس تمہارے لیے آگاہی تھی، کیونکہ میں اپنے بیٹی کی چھوٹی سی مما کو اس سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو اسی طرح تم دونوں کو خود سے دور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اس سب کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنا دماغ بنا لو۔ زورس خانزادہ نے ذرا سا جھکتے عذرا کا ہاتھ پکڑتے اسے جھٹکے سے اپنے مقابل کیا۔ مجھے بے آلیان، زورس خانزادہ کی آنکھوں میں اترتے خاص رنگوں پر عذرا نے جلدی سے اس کے سامنے سے جانا چاہا۔ میں خود چھوڑ کر آتا ہوں اپنے بیٹے کو اس کے بستر پر، اور بیٹی کی ماما کو بھی۔ زورس خانزادہ جان بوجھ کر عذرا کی جان ہلکان کرتا اس کا ہاتھ دبوچتے دروازے کی طرف بڑھا، تو ناچار عذرا کو بھی قدم آگے بڑھانے پر تھے، کیونکہ اس کا زورس کے لفظ نزاہت کا شکار وجود واقعی میں آلیان خان کو اٹھانے سے قاصر تھا۔ عذرا کے کمرے میں پہنچتے زورس نے آلیان کو اس کی جگہ پر لٹاتے عذرا کو بھی بیڈ پر بٹھاتے لیٹنے کا اشارہ کیا، تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹرانس کی کیفیت میں تکیے پر سر رکھ گئی، تو زورس خانزادہ نے دونوں ماں بیٹا پر کمر ڈالتے ایک مسکراتی نظر عذرا پر ڈالی، تو فوراً آنکھیں بند کر گئی تھی، جس پر وہ دھیمے سے ہنستے پیچھے قدم لیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، تو عذرا نے آنکھیں کھولتے گہری سانس بھرتے اپنا بازو آنکھوں پر رکھا، تو زورس کے لمس سے آراستہ ہاتھ یوں نزدیک آنے پر وہ شرما سی گئی تھی۔ دل کی دنیا آج نہ جانے کتنے عرصے بعد بدلنے کی تیاریوں میں تھی، اور اس بدلاؤ میں آج عذرا کا دل اور دماغ دونوں سکون بھری حالت میں تھے، جس کی بدولت وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے جلدی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ دور کہیں آسمانوں میں آج اپنی عذرا کو خوش دیکھتے شاہویز کی روح بھی خوش تھی۔